آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز one of the amazing story in the history of universe، اس دنیا کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. میں وہ واقعہ آپ کو سنانے آیا ہوں اور اس کے تحت انشاءاللہ میں چند اہم باتیں اس کے تحت عرض کروں گا. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کے حوالے سے 2-3 باتیں کر لوں آپ سے. میری نیت ایک اور یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے جو درس ملے وہ تو دیا جائے، مگر اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. قرآن میں 100 کے قریب واقعات ہیں. پچھلی قوموں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جن کو اسٹوریز کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہانیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، دنیا کے عجائب و غرائب ونڈرز آف دا ورلڈ پر بڑی بات کرتے ہیں لوگ. اپنے بچوں کو بھی پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں لا کے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، قرآن میں ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور یہ کیوں آئے واقعات؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں واقعات بیان کیے قرآن میں؟ بڑی پیاری حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ قرآن میں ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا غلط کیا، کیا مسٹیکس تھیں، ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے. اے میرے آخری نبی کی امت، تم نہ کرنا، تم ان باتوں سے سبق لے لو. انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے پروفیشنلز یہ جملہ بار بار سنایا کرتے ہیں، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ پہیا ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ پہیا ایجاد ہو چکا ہے، اس کے آگے کی کوئی چیز بناؤ. وہ یہ سمجھاتے ہیں ہمیں. تو جناب والا، قرآن نے یہ واقعات بیان اس لیے کیے کہ جو جو غلطیاں انہوں نے کی، اب تم تو نہ کرو. انہوں نے غلطیاں کی، ان پر عذاب آیا، تمہیں سب بتا دیا گیا. اب تم ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اپنی لائف میں وہ نہ کرو. مگر پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھا کس نے؟ پڑھنے کا ٹائم کس کے پاس؟ آج اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزرتا. سوشل میڈیا پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں. او بھائی ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے آج کل، پیٹرول پرائز کیا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں. لینا کچھ نہیں ہے، دینا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ساری دنیا کی معلومات ہے. 4 دوست بیٹھے تو ایسا لگتا ہے پورے پاکستان کو یہی لے کے چل رہے ہیں. اتنا اکانومی پر بات کریں گے، اتنی سیاست پر بات کریں گے، اور تھوڑی دیر بعد جب 4 گھنٹے گزر جائیں گے، اب کیا کرنا ہے، چلو یار اب جا کے سوتے. تو پہلے ہی سو جاتا بھائی. 4 گھنٹے ضائع کرنے کے بعد تمہیں کرنا تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے. تو خامہ خائی بحث، خامہ خائی ٹائم ضائع کرنا ہے. حالانکہ قرآن پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. لیکن نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اور ایک اور حکمت بتاؤں، قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں نا، اور ہمیں آخری امت بنایا گیا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اے امت، تم پر ایک اور احسان بھی ہوا ہے کہ تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا اور جو بھگتا وہ سب تمہیں معلوم ہے. تمہارے عیب کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے تمہیں آخری امت بنا کر بھیجا گیا. ہائے ہائے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سبحان اللہ. تو اب قرآن کا یہ واقعہ ہے. اب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں.